114 114 دوسری سطر او آخران من غیرکم. اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو موت قریب ہو علامات موت آ جائیں اور وہ چاہتا ہے میں وصیت کروں، اپنے مال کی وصیت کروں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ 2 شخصوں کو جو معتبر ہوں، معزز ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، خاندان سے ہوں، قریبی ہوں، ہم قوم ہوں، انہیں بلائے اور ان 2 شخصوں کے سامنے وصیت کرے، کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں جائیداد، فلاں مال فلانے کے لیے. لیکن یاد رکھیں وصیت اس کے لیے کی جاتی ہے جو ترکے کا وارث نہ بنے. ترکے کا وارث بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جن کا حصہ نکالا جاتا ہے وراثت سے، ان کو وصیت نہیں کر سکتے آپ. وصیت ان کے لیے جو ترکے کے وارث نہ بنے. اور وصیت کتنی نکالیں گے؟ 1/3 مال کے اندر. سب کی وصیت کر دی، سب اس کو دے دینا، ایسے بھی نہیں، 3 حصے کے اندر. فرمایا کہ اگر موت قریب ہے اور آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 2 شخصوں کو بلا لو جو معتبر ہوں، معزز ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، انصاف کرنے والے ہوں. ان کے سامنے بتا دیں کہ یہ فلاں شے فلاں کو دینا میرے مرنے کے بعد. آگے فرمایا منکم، تم سے ہوں، تمہارے خاندان سے ہوں، تمہاری قوم سے ہوں، تمہارے رشتہ داروں سے ہوں، جن کو آپ نے گواہ بنایا. آگے فرمایا او آخران، یہ او ہے نا، او اس کا نام ہے حرف عاطفہ. اس کا معنی یا اور. آخران، یہ جو آخران ہے نا، یہ آخر کا تثنیہ ہے. تثنیہ جو 2 کے لیے استعمال کیا جائے، اور آخر واحد 1 کے لیے اور آخران 2 کے لیے. آخران دوسرے آخر کہتے ہیں دوسرے کو، نیکسٹ، ادر. ایک ہوتا ہے آخر کہتے ہیں آخری کو، لاسٹ کو. آخر خا کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرا، ادر. او آخران، یا دوسرے 2 ہوں رشتہ داروں کے علاوہ. من غیرکم، من جو ہے نا، من حرف جار اس کا نام ہے. صفرام غیر وہی غیر جو آپ سے بنتے ہوں، اجنبی. اس لفظ کا نام ہے استثنائیہ. اس کا معنی خیر، من غیر، بغیر، بسائٹ. کم ضمیر یہ خطاب کافی جمع. من غیرکم، بغیر تمہارے، اجنبی تمہارے. وہاں تو رشتہ داروں کی بات ہی نا. منکم، تم سے ہوں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ جو گواہ بنا رہے ہو، تمہاری قوم کے ہوں. آگے فرمائے او آخران من غیرکم، یا دوسرے 2 ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں، اجنبی ہوں، ان کو آپ گواہ بناؤ. کس صورت کے اندر؟ ان انتم ضربتم فی الارض. ان جو ہے نا، ان اس کے نام ہے حرف شرط. اگر شرط ہے، دوسروں کو گواہ کب بناؤ گے؟ اس میں ایک شرط ہے. وہ کون سی شرط ہے؟ ان. اگر انتم جو ہے نا، یہ ضمیر ہے، اور یہ انتا کی جمع ہے. انتا ہم لوگ خود استعمال کرتے ہیں. انتا جو انتم، یہ اس کی جمع تم.
ان انتم اگر ہو تم، ضربتم جو ہے فعل ماضی اس کا نام ہے، اور یہ ضربتا کی جمع ہے، اور ضربتا کو بنایا ضرب سے، ضربن، اس کا معنی کیا ہے؟ مارنا، ضرب مارنا، چلنا، مثال بیان کرنا، اور سفر کرنا. اس مقام پر یہ جو ضرب ہے نا، یہ سفر کے معنی میں ہے. ان انتم ضربتم، اگر تم سفر پر ہو نا، سفر پر ہو، وہاں تو رشتہ دار نہیں ہوگے نا آپ کے پاس، آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں. فی الارض، فی حرف جار ہے، میں ان الارض زمین پہ سفر کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ مسافر ہیں، مسافر ہیں، موت قریب آ گئی. دیکھا ہو نا، کبھی سنا ہوگا آپ نے، بس اجنبی تھا، سفر کر رہا تھا، موت آ گئی، فوت ہو گیا. اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو اپنے 2 قریبی رشتہ داروں کو گواہ بنائیں گے وصیت کے وقت. اور اگر آپ سفر پر ہیں اور موت آپ کو قریب آ گئی، اب وہاں تو رشتہ دار نہیں ہے نا آپ کے، تو پھر وہاں بھی آپ نے وصیت کرنی ہو تو پھر وہاں بھی آپ نے گواہ بنانے ہیں. وہ کون سے گواہ؟ او آخران من غیرکم، دوسرے 2 جو تمہارے علاوہ ہوں، یعنی رشتہ داروں کے علاوہ. ان انتم ضربتم فی الارض، کہ جب تم زمین پہ سفر کر رہے ہو، وہاں تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے نا. وہاں اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے 2 گواہوں کو وصیت کرنی کو گواہ بنانا ہے، 2 شخصوں کو آپ نے گواہ بنانا ہے کہ میں اب موت کے قریب ہوں، میری فلاں جائیداد ہے، میری زمین ہے، میرا مال ہے، میری گاڑی ہے، میری فلاں چیز ہے، یہ فلاں کو دے دینا، یہ تم گواہ بن جاؤ. فَأَصَابَتْكُمْ، جزائیہ، بس اصابت فعل ماضی اس کا نام ہے، اور اس کو بنایا اصابہ سے، اصابہ کو بنایا اصابہ کا معنی پہنچنا. کم ضمیر خطاب کافی جمع، اصابتکم تمہیں پہنچے. کیا پہنچے؟ مصیبت الموت، مصیبت، تکلیف، موت کی تکلیف، موت کی مصیبت پہنچے. اور آپ وصیت کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ مسافر بھی ہو، دوسروں کو آپ نے گواہ بنا لینا ہے کہ اور ہوں، اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار تو وہاں ہیں نہیں. یاد رکھیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جو مومن کی موت ہے نا، اللہ کی رحمت ہے. مومن کی موت اللہ کی رحمت ہے، مگر اس مقام پہ فرمایا مصیبت الموت، موت کی مصیبت، موت کی تکلیف. یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ حدیث پاک میں تو یہ فرمایا ہے کہ جو مومن کی موت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ سے ملنے جا رہا ہے، دنیا کے جنجال سے نکل رہا ہے، جنت کے باغوں سے ایک باغ میں جا رہا ہے، اس کے لیے تو رحمت ہے. تو اس مقام پر مصیبت الموت فرمایا تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جو شدت نزع ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو نزع کا وقت ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے، وہ شخص جو موت کے قریب ہے کتنا پریشان ہوتا ہے. اور دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا فطرتاً کتنا ہی تکلیف دہ ہے. انسان کے معاملات ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، مال جائیداد، ساری زندگی اس نے کمایا اور وہ چھوڑ رہا ہو تو فطرتاً، انسانی فطرت ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے فرمایا مصیبت الموت، موت کی مصیبت، اسے فطرتاً تکلیف پہنچ رہی ہے، انسانی فطرت ہے. انسان پریشان ہوتا ہے، ایک چیز محنت سے حاصل کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے کتنا تکلیف ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اس انسانی فطرت کی وجہ سے فرمایا مصیبت الموت، موت کی مصیبت.
اگر موت قریب ہے، اگر آپ گھر پہ ہیں اور کسی کو وصیت کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے، لیکن وصیت کس کے لیے؟ جو ترکے کا وارث نہ بنے، جو ترکے کا وارث بن رہا ہے، حصہ لے سکتا ہے، حصے کا حقدار ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت دوسروں کے لیے۔ مال کی تہائی کے اندر سارا بھی نہیں وصیت کر سکتے آپ۔ گھر پہ ہیں، موت قریب ہے، وصیت کرنا چاہتے ہیں دو شخصوں کو جو متقی پرہیزگار ہوں، آپ کے خاندان کے ہوں، آپ کی قوم کے ہوں، رشتہ دار ہوں آپ کے، آپ انہیں وصیت کرو، گواہ بناؤ، تم گواہ بن جاؤ، یہ میری فلاں شے فلاں کے لیے۔ اور اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں، سفر پر ہیں اور موت قریب آ گئی، وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کسی دو اور کو گواہ بنا لو جو تو اجنبی ہوں۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں جو غیر ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہیں، اگر آپ وصیت کرنا چاہتے تو انہیں بھی آپ گواہ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ترجمہ کریں گے۔ او یا آخران دوسرے دو ٹو ادرس من غیرکم تمہارے علاوہ، بسائڈ یو، ان انتم اگر ہو تم، اف یو آر، ضربتم سفر کر رہے، یو ٹریول، فی الارض زمین میں، ان دی ارتھ، فاصابتکم پس پہنچی تمہیں، سو بفعل یو، مصیبت الموت موت کی مصیبت، افلکشن آف دی ڈیتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد